subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس برج کورس 2022-23 کا برج کورس ہے۔ ڈے 4 اردو میڈیم کے لیے چوتھا دن ہے۔ برج کورس 23-22-23 جماعت نہم مضمون سوشل سائنس چوتھا دن۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ کچھ موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے یہ بھارتی دفاعی نظام کے موضوع پر ہے۔ اس میں مطالعے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، جیسا کہ بھارتی دفاعی نظام کی ساخت کی وضاحت کرنا۔ دوسرا، فوجی اور نیم فوجی دستے اور دستے کے کاموں سے واقف ہونا۔ تیسرا، انسانی تحفظ کے تصور کو واضح کرنا۔ چوتھا، قومی تحفظ کو درپیش خطرات سے واقف ہونا۔ پانچواں، کسی ایک خطرے کا مطالعہ کر تجزیہ کرنا۔ اب 8ویں کی درسی کتاب سے مرکزی مجلس عاملہ کا ذکر آئے گا۔ اب درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا ہے، ملک کے تحفظ کے تحت وزیر اعظم کا کردار کیا ہے؟ دوسرا، وفاقی حکومت سے کیا مراد ہے؟ تیسرا، بھارتی پارلیمنٹ کی ناقابل تقسیم اکائی کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ چوتھا، ملک کے پہلے شہری کی حیثیت کسے حاصل ہے؟ پانچواں، لوک سبھا کے انتخابات کتنے سال بعد ہوتے ہیں؟ پہلے کا جواب ہے ملک کے تحفظ کے تحت وزیر اعظم کا کردار۔ وزراء کونسل میں کسے شامل کیا جائے، یہ طے کرنے کے بعد وزیر اعظم ان وزراء میں محکموں کی تقسیم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم وزراء کونسل کے سربراہ ہوتے ہیں۔ وزراء کونسل کے تمام اجلاس وزیر اعظم کی صدارت میں ہوتے ہیں۔ محکموں کی تقسیم کے بعد مختلف محکموں میں تال میل قائم رکھنا، محکمے میں باہمی تعاون کو فروغ دینا اور محکموں کے کام کاج اور اہلیت کی نگرانی کی ذمہ داری بھی وزیر اعظم کو نبھانی پڑتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، وفاقی حکومت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، وفاقی حکومت سے مراد مرکزی حکومت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قانون ساز مجلس، مجلس عاملہ اور عدلیہ نظام حکومت کی 3 اہم اکائیاں ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھ کر کام کرتی ہیں۔ پارلیمانی نظام حکومت میں مجلس عاملہ قانون ساز مجلس کا حصہ ہوتی ہے اور اس کو جواب دہ ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، بھارتی پارلیمنٹ کی ناقابل تقسیم اکائی کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، بھارتی پارلیمنٹ کی ناقابل تقسیم اکائی صدر جمہوریہ شخصیت کو کہا جاتا ہے۔ چوتھا ہے، ملک کے پہلے شہری کی حیثیت کسے حاصل ہے؟ اس کا جواب ہے، ملک کے پہلے شہری کی حیثیت صدر جمہوریہ کو حاصل ہے۔ پانچواں سوال ہے، لوک سبھا کے انتخاب کتنے سال بعد ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، لوک سبھا کے انتخاب 5 سال بعد ہوتے ہیں۔ اگلا ہے، سرگرمی کے 2 سوال ہے، صدر جمہوریہ کس طرح منتخب کیے جاتے ہیں؟ دوسرا، وزیر اعظم کی ذمہ داریاں بتائیے۔ قدر پیمائی میں 3 سوالات ہے۔ پہلا ہے، پارلیمنٹ کس طرح وزراء کی کونسل پر نگرانی رکھتی ہے؟ دوسرا، عدم اعتماد قرارداد کے تصور کو واضح کیجیے۔ تیسرا، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کا چناؤ اور کام لکھیے۔ سرگرمی کے پہلے کا سوال کا جواب ہے، بھارت کے عوام بالواسطہ طور پر صدر جمہوریہ کو منتخب کرتے ہیں۔ بھارت کے عام رائے دہندگان صدر جمہوریہ کو براہ راست منتخب نہیں کرتے، بلکہ ان کے منتخب کردہ ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی صدر جمہوریہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ اور ویدھان سبھا کے اراکین ایسے گروہ کو انتخابی مجلس کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے، وزیر اعظم کی ذمہ داریاں۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، وزیر اعظم کو سب سے پہلے اپنی کابینہ تشکیل دینا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اپنی پارٹی کے قابل اعتماد ساتھیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ وزارت کے انتخاب کے لیے انتظامی تجربہ، حکومتی کام کاج کی مہارت، صلاحیت اور موضوعات میں مہارت وغیرہ پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے، وزراء کونسل میں شامل کیا جائے، یہ طے کرنے کے بعد وزیر اعظم ان وزراء میں محکموں کی تقسیم کرتے ہیں۔ تیسرا، وزیر اعظم وزراء کونسل کے سربراہ ہوتے ہیں۔ وزراء کونسل کے تمام اجلاس وزیر اعظم کی صدارت میں ہوتے ہیں۔ قدر پیمائی کا پہلا سوال ہے، پارلیمنٹ کس طرح وزراء کی کونسل پر نگرانی رکھتی ہے؟ اس کا جواب ہے، پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمنٹ وزراء کونسل پر قابو رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ پالیسی یا قانون سازی اس پر عمل آوری اور اس کے بعد کے دور میں بھی وزراء کونسل پارلیمنٹ کے زیر نگرانی ہوتی ہے۔ اس کی نگرانی درج ذیل طریقوں سے ہوتی ہے۔
پہلا ہے بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال۔ قانون تیار کرنے کے دوران اراکین پارلیمنٹ بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال کے ذریعے پالیسیوں یا قانون میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قانون کو خامیوں سے پاک رکھنے کے لیے بحث و مباحثہ اہم ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا ہے پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران کام کاج کی ابتدا اراکین پارلیمنٹ کے ذریعے پوچھے گئے سوالوں سے ہوتی ہے۔ متعلقہ وزیر کو ان سوالوں کے اطمینان بخش جواب دینا ہوتے ہیں۔ سوال جواب وزراء کونسل پر قابو اور نگرانی رکھنے کا انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ اس درمیان حکومت پر تنقید کرنے اور مختلف مسائل پر سوالات پیش کرنے کا کام بھی ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے عدم اعتماد قرارداد کے تصور کو واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے تحریک عدم اعتماد وزراء کونسل پر قابو رکھنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ جب تک لوک سبھا میں اکثریت ہوتی ہے تب تک ہی حکومت کام کر سکتی ہے۔ ارکان پارلیمان کے ذریعے اکثریت واپس لے لینے کی صورت میں حکومت یا وزراء کونسل برسر اقتدار نہیں رہ سکتی۔ ہمیں وزراء کونسل پر اعتماد نہیں، یہ کہ ارکان پارلیمان عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد منظور ہو جانے کی صورت میں وزراء کونسل کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ تیسرا سوال ہے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کا چناؤ اور کام۔ اس کا جواب ہے انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی اپنے کسی رہنما کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے منتخب کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس پارٹی کے وزیر اعظم کے قابل اعتماد ساتھیوں کو کابینہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم اور دیگر وزراء کا پارلیمنٹ کا رکن ہونا ضروری ہے۔ اگر نہ ہو تو انہیں 6 مہینے کی مدت میں پارلیمنٹ کی رکنیت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ صحیح معنوں میں حکومت کا کام کاج سنبھالتے ہیں، یعنی حکومت کا کام کاج چلانے کے حقیقی اختیارات وزیر اعظم اور کابینہ کے پاس ہوتے ہیں۔ کابینہ کو صحت اور خارجہ امور جیسے کئی معاملات پر ایک خطان پالیسی کا فیصلہ کرنا ہے۔ کابینہ کی بنیادی ذمہ داری پالیسیوں اور قوانین کو نافذ کرنا ہے۔ پارلیمنٹ منظوری کے بعد اسے لاگو کرتا ہے۔ زمانی ترتیب کے لحاظ سے بھارت کے وزراء اعظم کو صحیح ترتیب میں لگائیے۔ اس کی صحیح ترتیب اس طریقے سے ہے: سب سے پہلے پنڈت جواہر لال نہرو، دوسرے لال بہادر شاستری، تیسرے اندرا گاندھی، چوتھے مورارجی دیسائی، پانچویں چودھری چرن سنگھ، چھٹے راجیو گاندھی، ساتویں وشوناتھ پرتاپ سنگھ، آٹھویں چندر شیکھر، نویں پی وی نرسمہا راؤ، 10ویں اٹل بہاری واجپئی، 11ویں ایچ ڈی دیوے گوڑا، 12ویں آئی کے گجرال، 13ویں منموہن سنگھ اور 14ویں نریندر مودی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔